اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کی اس سیریز کا آج تیسرا سیشن ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلے کی 2 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جن میں دماغ اور اس کے کنٹرول کے بارے میں بہت اہم باتیں شیئر کی گئیں، یعنی ایک لحاظ سے بنیادی تھیوری بیان کی گئی۔ جب بھی ہم کسی کام کا فن سیکھنا چاہتے ہیں، کسی کام میں ماہر ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہی اصول ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کے متعلق مکمل معلومات ہو، ہم اس کے فائدے نقصان سے واقف ہوں اور ہم اس کی قوت سے آگاہ ہوں، جو ایک طرح کی اورل ٹریننگ ہے۔ اورل ٹریننگ کے بعد اگلا مرحلہ اس علم پہ عمل کا ہے، تاکہ جو ہم نے سیکھا سمجھا اب عملی شکل میں دیکھ سکیں۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی عملی مشقوں اور طریقوں کا ذکر کرنے والی ہوں جن پر عمل شروع ہوتے ہی نتائج نظر آنے لگتے ہیں، اور میں یقین سے ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ جو باتیں آج آپ سننے، پڑھنے، دیکھنے اور سمجھنے والے ہیں، یہ باتیں اور طریقے آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ یہ باتیں میں نے بھی نہیں سنی تھی۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح روحانیت کی مختلف شاخوں کے علم کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے مختلف کتابیں پڑھتی، مختلف لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی اور اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرتی کہ کیا کرنا چاہیے، کہاں سے شروع کیا جائے۔ ایک پیاس سی تھی، ایک شوق سا تھا، ایک تلاش تھی کہ جیسے میرا کچھ کھو گیا ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتی تھی۔ جیسے کسی انسان کی یادداشت چلی جائے اور پھر کسی چیز کو یا واقعے کو دیکھ کر اسے اپنا آپ یاد آنے لگے کہ ہاں یہی تو وہ ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو میری ادھوری تلاش تب ہی پوری ہوئی جب مجھے ذاتی طور پر کچھ مشاہدہ ہوا اور تجربہ ہوا، اور میرے ساتھ وہ واقعات پیش آئے جو اب آپ کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ آپ کے مقصد، مزاج، سوچ، حالات، کوشش، لگن، شوق اور جنون کے مطابق انشاءاللہ۔ یہ بات بتانا بھی میں لازمی سمجھتی ہوں کہ آج بھی میں اس راہ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے ہی ہوں، جسے اس علم کی راہ کا شوق ہے اور جس کی یہی دعا ہے کہ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ علم کا دریا بڑا گہرا ہے، جتنا بھی گہرائی میں اتروں پیاس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ لاسٹ ویڈیوز کی کچھ اہم باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بات ختم ہوئی تھی، تاکہ تسلسل برقرار رہے اور کچھ یاد دہانی بھی ہو جائے۔ تو جسم، انسان کا مادی وجود، فزیکل باڈی ایک سٹرکچر ہے، سانچہ ہے، مکان ہے، ٹھکانہ ہے، وقتی باغ ہے، جس میں حقیقی انسان نے دنیا میں ایک ٹھکانے کی طرح رہنا ہے۔ اس مکان کے اندر جو بھی چیزیں مہیا کی گئی ہیں وہ سب انسان کے استعمال کے لیے سہولت دی گئی ہے، جیسے کہ آنکھیں، کان، من، بصیرت، یعنی دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، سونگھنا۔ یہ تمام حواس جو اس ایسٹرل باڈی یعنی مثالی حقیقی انسان کے عمل کے اظہار کے لیے ضروری ساز و سامان ہے، مہیا کر دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی جسمانی مکان میں انسان کی آزمائش کے لیے ایک علیحدہ صفت شامل کر دی گئی جسے دماغ کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہارا جوڑا، تم اور تمہارا نفس، تمہاری جان جنت میں جا کر رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، دیکھو، سنو، سمجھو، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، اس صفت سے کام نہ لینا، ورنہ پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اس حقیقت کو بدل بیٹھو گے کہ جو تم ہو۔ اس سے بات کی تفصیل با دلیل پچھلی ویڈیوز میں بیان کی گئی، اور لاسٹ بیان اس موقع پہ ختم ہوا کہ روحانیت میں انسان کو اپنے دماغ کے کنٹرول پانے کے لیے لاکھوں کروڑوں خیالات کو کم کر کے کسی ایک خیال پر لانے کے لیے اپنی خوراک پر کنٹرول پانا بہت اہم ضرورت ہے۔ دماغ پہ کنٹرول پانے کے لیے جسم کی لذتوں پہ کنٹرول پانا ہوگا۔ ہم ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ خوراک کو مہاتما بدھ کی طرح کھائیں ہی نہ۔ مہاتما بدھ کی خوراک چاول کا ایک دانہ تک رہ گئی تھی، لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بھی وہ ایک دانہ نہیں چھوڑ سکے۔ چاول کا صرف ایک دانہ کھاتے تھے، لیکن کھاتے تو تھے کیونکہ وہ فطرت کے قانون کو نہیں بدل سکتے۔ یعنی ہم نے ان کے ایسے بدن نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے دیکھنے، سننے، سمجھنے اور خوراک کی ضرورت رہے گی، لیکن اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔
اب جن حلال چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ خوراک جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی۔ جسم کی خوراک اجناس اور روح کی خوراک حواس۔ تو وہ دیکھو، سنو، چکھو، سمجھو جو نیک نظارہ ہے، جو نیک آواز ہے، جو نیکی کی طرف دعوت ہے، اس بات پر دھیان دو، سمجھو جس میں اچھائی کا پہلو ہے، اور جسم کو وہ خوراک دو اور اتنی ہی خوراک دو جو وجود میں ذہنی اور جسمانی طور پر ہیجان، سستی اور کاہلی پیدا نہ کرے۔ اگر پرہیز نہیں کرو گے روحانی اور جسمانی خوراک کو اعتدال پر رکھنے کے لیے، تو پھر شیطان یعنی دماغ کے مطابق چلنے لگو گے، اور وہ صریحاً انسان کے حقیقی پہلو کا دشمن ہے جو اسے اس کی اصل سے ہٹا دیتا ہے۔ اس شیطان کی اس دماغ کی مزید وضاحت قرآن سے ملتی ہے، جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کے افعال، اس کے کام کو صحیح سے پہچان سکیں، کیونکہ اس کے انہی افعال پہ ہمیں کنٹرول پانا ہے۔ تو اے لوگو، ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا مطلب سلامتی، سلامتی میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہو اور مخلوق خدا کے لیے بھی خیر بنو، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا صریحاً دشمن ہے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت اور راحت سے، اس سلامتی سے نکال دیا کہ جس میں وہ تھے۔ تو اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں پر چلے گا وہ تو اسے بے حیائی اور بری باتیں ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو شیطان یعنی دماغ پہ اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ انسان کے جسمانی اور حقیقی وجود پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کا بھی جائزہ لے لیجئے کہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کی مت مار دی جائے، جو میری بات نہیں مانتا اس کو میرے تابع کیا جائے، محبوب قدموں میں آ جائے، فلاں کی طلاق ہو جائے، فلاں سے رشتہ ہو جائے، فلاں کی زباں بندی ہو جائے، فلاں کا کاروبار تباہ ہو جائے، دشمن برباد ہو جائے، ویزا لگ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام وہ کام جن کا تعلق جسمانی خواہشات سے ہے، جنہیں ناجائز ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جن کاموں میں صبر نہ ہو رہا ہو۔ دماغ کا کام ہی انسان کی سوچ کو بے چین کر دینا ہے، اس کا سکون ختم کر دینا ہے۔ وہ دماغ جو اپنی عزاداری قائم رکھنا چاہتا ہے، جو نفسانی خواہشات کے مارے ہوئے ہیں، دنیا دار لوگ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ دماغ، شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے کہ جو دل میں آئے کرو، ورنہ وہ فلاں تم سے جیت جائے گا۔ رشوت لو، حرام کماؤ، ورنہ دولت کیسے بچے گی، تم معاشرے میں کیسے رہو گے۔ تو جس کا بھی حق مارنا پڑے گریز نہ کرو، سود کا کاروبار کرو، جسم فروشی کرو، ضمیر فروشی کرو، ورنہ تم بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ شیطان ہے، یہ وہ سوچے ہیں کہ ان کے ذریعے دماغ انسان کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ دماغ کے شیطان کے دوست وہ لوگ ہیں جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، بس تم ان سے مت ڈرو، ان لوگوں سے مرعوب ہو کر، ان کے روب میں آ کر، ان کی دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر متاثر مت ہو جانا کہ یہ زندگی یہاں تک ہی ہے، اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو، اگر تم یقین رکھتے ہو قیامت آنے والی ہے، اور انسان کو اس کے کیے کے، اس کے صبر کے، اس کی برداشت کے، اس کی نیکی کے بدلے ضرور ملیں گے۔ تو دماغ کے بہکاوے میں مت آنا۔ اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو، ایسے مسلمانوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر، قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، اور اس چیز پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی، تورات اور انجیل جو یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل ہوئی؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے نہ مانیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور جا ڈالے۔ یعنی دماغ تو انسان کو سکھاتا ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دو، اس کی تحقیق شروع کر دو کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا،
یہ اصول ایسے کیوں ہے، کائنات ایسے کیوں ہے؟ یعنی دماغ روبرو کھڑا ہونے کی گستاخی کرتا ہے اپنے خالق کی کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں جو مٹی سے بنا، مجھے تو آگ سے بنایا ہے۔ اور اللہ پاک صاف فرماتے ہیں البتہ تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے تھے۔ تو جسم یعنی انسانی باڈی دماغ کا اظہار ہے، اور حقیقی مثالی انسان نے اپنے جسم کو اس کے چنگل سے نکالنا ہے، اسے امارہ سے مطمئنہ کی کیفیت میں لوٹانا ہے۔ اگر تم سے چوک ہو گئی تو تمہارا نفس دماغ کی مدد سے تم پر قابض ہو جائے گا، تمہاری ساری توجہ اپنی ضروریات پہ لگا دے گا۔ اور اگر جسم کے اس مددگار کو، اس میڈیم کو، اس دماغ کو کمزور کر دیا جائے، اس کا زور توڑ دیا جائے، تو جسم تمہاری روح کے یعنی حقیقی انسان کے ماتحت ہو جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام جسمانی خوراک پر کنٹرول ہے۔ آپ کو ہر وہ خوراک چھوڑنا ہوگی جو جسم میں اختیال پیدا کرے، جنسی ہیجان پیدا کرے، سستی پیدا کرے، کاہلی پیدا کرے، نیند پیدا کرے، بے ضرورت خواہشات پیدا کرے۔ تو اس بات کو پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ آپ جس میدان میں اب اترنے والے ہیں وہاں آپ کا مقابلہ ایک بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ ہونے والا ہے جو آپ کا دوست بن کر آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا مقابلہ اسی کے ساتھ ہے، آپ کی آزمائش اسی کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اسے پہچان لیا تو آپ اس پر قابو پا جائیں گے۔ تو آج کے دور میں خوراک سے بچنا اور سادی خوراک کی عادت ڈالنا کافی مشکل کام ہے، کیونکہ آن لائن کھانے کا آرڈر دینے کی سہولت ہے، فوڈ پانڈا کا دور ہے، پیزے چل رہے ہیں، پلیٹرز چل رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ذائقے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ اور انسان کا دماغ انسان کو اسی کام میں مبتلا رکھتا ہے کہ زبان کو کون سا ذائقہ دیا جائے، جسم کو کون سی نئی لذت دی جائے، اور انسان کی ساری توجہ اسی ذائقے کی طرف ہے اور جسم کی طرف ہے، جسم کو راحت پہنچانے کی طرف ہے۔ تو پھر ہم کس طریقے سے جسم کی تسکین کے اس جال سے نکلیں؟ تو سب سے پہلے ایک کام کیجیے کہ جو چیزیں کھانے میں آپ کو بہت پسند ہیں، چاہے وہ میٹھے میں ہے، فاسٹ فوڈ میں ہے، سالن مسالوں میں ہے، مشروبات میں ہے، ان سب کی ایک لسٹ بنا لیجیے اور ذرا چیک کیجیے کہ اس عظیم انسان کو کن کن چیزوں نے پسند کے نام، ذائقوں کے نام پر اس کی کمزوری بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو 3 دن یا 7 دن دیجیے کہ ان 3 دنوں یا 7 دنوں میں میں نے وہ ہر چیز دل بھر کے کھانی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ 7 دنوں کے بعد 8ویں دن رات 12 بجے جیسے ہی نئی تاریخ کیلنڈر پہ ابھرے گی، اس دن سے میرا مجاہدہ نفس شروع ہو جائے گا۔ تو میرے جسم، اے میرے دماغ کے تو نے جو کھانا ہے کھا لے، اس کے بعد تو پابند ہے پھر وہ کھانے کے لیے جو میں تجھے کھلاؤں گا۔ ابھی تو مجھے کھلا، اور تو مجھے کھلا ہی رہا ہے اور اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، اپنی عادات مجھ پہ لاگو کر رکھی ہیں، لیکن تیرے پاس اب صرف 7 دن ہے۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے مرنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ مر تو نے ایک دن جانا ہی ہے، اور میں تیری مرضی کے مطابق کیوں جیوں کیوں مروں، میں تمہیں پہلے ہی مار دوں گا، اس سے پہلے کہ تم مجھے ختم کر دے۔ یہ ہے آپ کا ارادہ، آپ کا جذبہ، آپ کا مقصد، جس سے آپ نے اس دماغ کو الرٹ کر دیا۔ دماغ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے بعد وہی کام دہراتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ اگر ایک بار آپ صبح اٹھنے کا ارادہ بنا لیں اور الارم لگا کر سو جائیں تو کچھ دن کے بعد بنا الارم بھی آپ کی آنکھ اسی وقت کھل جاتی ہے، اور یہ صرف انسان میں تب ہی بیدار ہوتی ہے اگر اس کا ارادہ پکا ہو، ول پاور مضبوط ہو کہ اب جو کہا اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ارادہ پکا نہ ہو تو نیت ڈاواں ڈول ہوتی رہتی ہے، اس کام کی اہمیت آپ کو خود ہی نہ ہو جس بات کا ارادہ ہے تو بات پھر اثر نہیں لاتی۔ آج سے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کوچ ہیں، آپ استاد ہیں، اور جسے رہنمائی یا ٹریننگ دے رہے ہیں وہ آپ کا جسم ہے، جسے ٹائم ٹیبل پہ لانا، اسے پابند کرنا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی چھوڑ دے اور آپ کی ماننے لگے۔ چلیے اب ارادہ بن گیا، میں نے اپنے دماغ کو الرٹ بھی کر دیا، اسے 3 دن یا 7 دن کی ڈیڈ لائن دے دی، اور اگر میرا ارادہ مضبوط ہے اور میرا رویہ اپنے نفس سے، جسم سے، دماغ سے اب دوستی والا نہیں بلکہ میں اس کی حرکتوں سے بیزار ہو رہی ہوں، تو یہ 7 دن پہلے ہی دبک جائے گا۔
آپ کا ان چیزوں کو کھانے کا دل ہی نہیں کرے گا جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ آپ خود بخود وہ چیزیں دیکھنا، سننا، سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے جو روح کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں۔ لیکن ابھی تسلی میں مت آئیے گا، کیونکہ دشمن بڑا فریبی ہے۔ 7 دن گزر گئے، آپ نے جو کھایا جو پیا سب چلتا رہا۔ اب شروع ہوتا ہے 8واں دن، نئی تاریخ، اور نئی تاریخ کے پہلے 24 گھنٹے۔ فرض کیجیے اب جو 8واں دن آیا ہے اس کی یہ تاریخ ہو سکتی ہے جیسے کہ فروری کی 3 تاریخ کو میرا وہ 8واں دن کا آغاز ہوگا۔ جیسے ہی تاریخ رات کو 2 سے 3 ہو گئی، آپ کسی بھی تاریخ یا مہینے سے اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اصل میں عمل تو اس ارادے سے ہی شروع ہو جائے گا جس دن آپ اپنے آپ کو پہلے 3 یا 7 دن دے دیتے ہیں کہ اس عرصے میں جو کھانا ہے، جو کرنا ہے کر لو، بس اس کے بعد چھٹیاں ختم اور ہم میدان عمل میں داخل ہو جائیں گے۔ 3 دن یا 7 دن کا فرق اس لیے رکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو کسی نئی چیز کی عادت اپنانے میں تھوڑا یا زیادہ وقت لگ سکتا ہے خود کو ذہنی طور پہ تیار کرنے میں، پسند کی مرغوب غذا چھوڑنے میں، تو وہ اپنی ول پاور کے حساب سے دن کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں۔ شوق سچا ہے تو خود کو مجبور نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر شوق ہی عمل کرائے گا۔ تو پچھلے 7 دن گزر گئے، 8ویں تاریخ کا دن شروع ہو گیا۔ مجھے فرض کیجئے چائے بہت پسند ہے اور اس میں چینی ڈال کر پینا پسند ہے، لیکن میں نے 7 دن پہلے یہ باتیں نوٹ کی تھیں کہ مجھے کھانے پینے میں کیا کیا پسند ہے، تو جو چیز مجھے زیادہ پسند ہے اسے ہی پہلے چھوڑنا ہے۔ اب چائے میں چینی نہیں ڈالنا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی کھانے کی عادات سے چینی بالکل ختم کرنا ہے، کیونکہ مجھے جو چاہیے اس کے لیے مجھے اپنے جسم سے، دماغ سے چینی کی مقدار کے اثر کو ختم کرنا ضروری ہے، تاکہ کشش ثقل کا دباؤ میرے حواس پر کم ہو، خیال کی ٹھوس لہروں کا دباؤ کم ہو، تاکہ لطیف لہروں کو محسوس کر سکیں، سن سکیں، دیکھ سکیں۔ جب ہم جسم والے انسان کی ضرورت کو کم کر دیتے ہیں تو جسم والے انسان کے پیچھے چھپا ہوا حقیقی انسان سامنے آنے لگتا ہے۔ یہ حقیقی انسان کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ خزانے مٹی کے نیچے ہی دبے ہوتے ہیں، انسان مٹی سے بنا، اللہ نے اس میں اپنی معرفت کے خزانے رکھ دیے۔ یہ حقیقی انسان جب سامنے آتا ہے تو اپنے نفس کو پہچان پاتا ہے، اور جب نفس کی پہچان پاتا ہے تو اپنے رب کو پہچان پاتا ہے۔ تو جسم والے انسان کی نفسانی ضرورتوں کو جب مجاہدے سے، مشق سے، پابندی سے کم کر دیا جائے تو انسان کا دوسرا روپ جو ان ضرورتوں کے انبار کے نیچے چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، وہ نمایاں ہونے لگتا ہے، سامنے آنے لگتا ہے۔ پھر جب آپ کا اصل روپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک اسی مقام پر جہاں اب سے پہلے جسمانی وجود موجود تھا، تو پھر آپ پہ مراقبہ اثر کرتا ہے، کیونکہ مراقبے کا اثر روح پہ ہوتا ہے، جسم پہ نہیں۔ انسان کی جسم سے رغبت کم ہو جائے تو دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے۔ شیطان کے پاس انسان کو ورگلانے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ انسان کا جسم ہے۔ تو ہم نے عمل شروع کیا، سب سے پہلے اپنی خوراک سے چینی کو کم کر کے، یہاں تک کہ ہر میٹھی چیز کو ترک کر دیا، چاہے پھل ہوں، شربت ہوں، کولڈ ڈرنک ہو، بلکہ مجھے اگر کسی چیز کے انگریڈینٹس پہ لکھا ہوا بھی نظر آ جائے کہ اس میں شوگر شامل ہے تو میں وہ چیز استعمال نہیں کرتی۔ میں نے خود کو اپنی ہر پسندیدہ ڈش سے دور کر دیا۔ کئی بار دماغ داؤ لگاتا کہ کیا کر رہی ہو، کیا فائدہ اس کا، اگر یہ سچ نہ ہوا تو کیا ملے گا؟ تو میں اس شیطان کی، مایوسی کی، وسوسے کی آواز کو جواب دیتی کہ کچھ ملے نہ ملے، بس تمہارے اس میڈیم کو جس کا نام میرا ظاہری وجود ہے، یہ جسم ہے، اب اس کے ذریعے تمہارا فریب نہیں چلنے دوں گی۔ میں اسے انہی چیزوں سے دور کروں گی جنہیں تم اس سے قریب کرنا چاہتے ہو۔ پھر شیطان ایک بڑی پہنچی ہوئی چال چلتا ہے، کہتا ہے کہ اس زندگی کا کیا ہے، یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے، تو سادہ سادہ رہو، کسی کو دکھ نہ دو، دھوکہ نہ دو، اچھے کام کرو، نماز پڑھو، وفاداری کے ساتھ دنیا داری کے فرض بھی ادا کرو۔ یہ اتنا زیادہ ہی خود کو پابند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کبھی بڑی پیاری سادی آسان باتیں کرتا ہے
تاکہ انسان اس خزانے کی طرف کہیں متوجہ نہ ہو جائے جو اس کی مٹی کے اندر دفن ہے، کہیں اسے کھوجنے نہ لگ جائے، جو تبھی مل سکتا ہے اگر روٹین سے ہٹ کر زندگی گزاری جائے، مجاہدہ کیا جائے، دریا کے مخالف سفر کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس داؤ سے بھی بچ گئے، اور وجہ صرف مستقل مزاجی تھی، اپنی پہچان کرنے کا وہ شوق تھا، جنون تھا، ارادہ تھا، جو میرے مادی وجود پر حاوی ہو گیا۔ میٹھا چھوڑے تو اب اس کے اثرات نظر آنے لگے، اشیاء کے معنی کچھ اور سمجھ آنے لگے، جو نام جو کام لوگوں نے دے رکھا تھا، جسے ساری عمر ویسے ہی پکارتے رہے، ان کے مطلب ہی بدل گئے، قرآن کی سمجھ آنے لگی، بات دل میں اترنے لگی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو چیز خواب میں دیکھی، کوئی واقعہ ہوتے دیکھا، وہ اگلی صبح ویسے ہی پیش آ جاتا۔ من اتنا لطیف ہو گیا کہ سامنے آئے لوگوں کے چہروں کی من کی بات ان کے بنا بولے سنائی دینے لگتی، منہ سے کوئی کیا بول رہا ہے اور من میں کیا چل رہا ہے محسوس ہونے لگتا۔ ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب حیرت انگیز واقعات ہونے لگتے ہیں جب وہ اپنے جسم سے مٹھاس کی مقدار کم کرتا ہے۔ پہلے آپ اپنی خوراک سے مٹھاس کو کم کریں گے، یہاں تک کہ کوشش کرتے کرتے مٹھاس کو ایک وقت میں جا کر مکمل چھوڑ دینا ہے۔ آپ چاہے 2 ماہ کے لیے چھوڑ دیں، 2 سال کے لیے چھوڑ دیں، یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ تجربات، روحانی واردات مختلف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا طرز عمل، اس کی زندگی، اس کا ماحول، جس من کی دنیا میں وہ رہتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس کے مطابق اس کی پہچان کے ماحول اور لوگوں کے ساتھ ہی اس کے روحانی مشاہدے ہوتے ہیں جو اس کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک بات کا بڑا خاص خیال رکھنا کہ کبھی بھی مجاہدہ نفس کی کسی بھی مشق کو کرنے کے دوران بے صبر نہیں ہونا، جلد باز نہیں ہونا، کبھی اس طرف سوچ کو مت آنے دینا کہ مجھے کوئی روحانی واردات کیوں نہیں ہوئی، یا اس انتظار میں رہنا کہ کوئی عجیب واقعہ نظر آئے، کیونکہ انسان جب اپنے دماغ کے ذریعے خود کوئی تصور بناتا ہے تو یہ تصور اس کے دماغ کی ہی کارستانی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی واقعہ خود بخود آپ کے ساتھ پیش نہیں آتا تب تک خود سے کوئی کہانی مت بنانا۔ جب جسم کو باقی خواہشات سے، ذائقوں سے روک رہے ہو تو پھر یہ خواہش بھی کہ جسم کو کوئی واقعہ نظر آئے چھوڑ دینا، اس خواہش کو بھی، کیونکہ واقعہ روح کا حصہ ہے اور وہ روح کو مل کر ہی رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے جسم کو مٹھاس کے بغیر رہنے کا عادی بنانا ہے۔ 3 ماہ اسی مشق پہ رہنا ہے۔ اس دوران کئی فنکشن آئیں گے، کئی برتھ ڈیز آئیں گی، کبھی کسی کے گھر مہمان جائیں گے، کبھی کوئی آپ کے گھر آئے گا اور آپ کے سامنے بار بار برتھ ڈے کا کیک، کسی خوشی کی مٹھائی، کولڈ ڈرنک، پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ سب سامنے آئیں گے۔ آپ سے اصرار کیا جائے گا کہ پلیز کھائیے، اور جب آپ کہیں گے کہ میں نہیں کھا سکتا تو کہنے والے کہیں گے ڈائٹنگ کر رہے ہیں کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جو مرضی ایکسکیوز کریں۔ دوسری طرف سے ضد ہوگی کہ چھوڑیں جی، منہ تو میٹھا کریں۔ یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہی ہوں، اور میرا جواب یہی تھا کہ مجھے نہیں کھانا، پرہیز ہے۔ بڑی بڑی ناراضگی تک بھی بات آ گئی کہ بچے کی شادی کی مٹھائی ہے، منہ تو میٹھا کریں، اچھا کوکا کولا پی لیں، پھل تو لیں، چلیں چائے پی لیں۔ تو یہی کہنا پڑا کہ بس پرہیز ہے، آپ برا نہ منائیں، ہمیں بہت خوشی ہے، آپ ذرا نمک لا دیں، وہ چکھ لیتے ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بار آپ اس عمل میں کود پڑیں تو پھر ان واقعات سے بچنا ہے۔ دماغ آپ کا اگر آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو باقی دماغ تو موجود ہے نا باہر والے لوگوں کے، تو ہمارا اندر والا دماغ ہم سے مایوس ہو کر باہر والے شیطانوں سے رابطہ کرتا ہے کہ اس کا مجاہدہ چھڑوایا جائے۔ شیطان کے لیے، دماغ کے لیے وہ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو کسی ایک مقصد پہ جم جائیں، کیونکہ وہاں اس کی ہار ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ حت الامکان اپنے شکار کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نت نئے واقعات لے لے کر سامنے آئے گا، بس آپ نے پکے پیر رہنا ہے۔ تو مٹھاس ترک کیے جب 3 ماہ ہو جائیں تو اس کے بعد نمک کی مقدار بھی کم کرنا شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کھانا ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ پہلے مٹھاس والے عمل پہ قائم ہوں۔ اب ایک سب سے خاص بات نوٹ کیجیے کہ جس دن آپ نے مٹھاس کا عمل شروع کرنا ہے اسی کے ساتھ کچھ روحانی مجاہدے مشق کی صورت میں کرنے ہیں۔ صرف مٹھاس نہیں چھوڑنی بلکہ دماغ کو ایک سوچ پہ لانے کے لیے کچھ مراقبے بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ایک تجربہ آج ہی کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص مشق کی پریکٹس شروع کریں۔ تجربہ یہ ہے کہ آپ ایک اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں، ٹائم جو مرضی ہو، صبح ہو، شام ہو، رات ہو یا دن ہو،
جب بھی وقت ہو اور جو بھی وقت ہو، کسی کرسی پہ بیٹھیں یا چاہے بیڈ پہ، آپ ٹیک لگانا چاہتے ہیں تو ٹیک لگا لیں، جسم کو بالکل آرام دہ حالت میں چھوڑ دیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں یا آنکھیں کھول کر، جس جگہ آپ بیٹھیں بالکل پرسکون ہو کے بیٹھیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، آوازیں ہیں کچھ بھی نہیں سن رہے، کچھ ایسی حالت ہے جیسی نیند سے کچھ دیر پہلے کی کیفیت ہو، جب انسان کے سارے حواس اکٹھے ہو کر ایسٹرل باڈی کی طرف اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انسان پہ غنودگی چھانے لگتی ہے، یہاں تک کہ انسان نیند کی وادی میں اتر جاتا ہے تو اکیلا کمرہ ہے، آپ اپنے آپ میں ہیں، نہ بول رہے ہیں نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں نہ کچھ سوچ رہے ہیں، اس کے باوجود کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی نگاہ کبھی کمرے کی دائیں طرف جائے گی، کبھی بائیں طرف جائے گی، آپ تنہا ہیں، آپ کی نگاہ دائیں بائیں کیوں جانے لگی؟ کیونکہ جب آپ نے اپنے ظاہری اعضاء سے کام لینا چھوڑ دیا تو آپ کے اندر کا مثالی وجود آپ کے سامنے آ جاتا ہے، کسی کی توجہ آپ پر ہو جاتی ہے، وہ چونکہ آپ سے جڑا ہوا ہے اور شمع کی لو کی طرح آپ کے سامنے غیر مرئی شکل میں کبھی دائیں جانب تھرک رہا ہے، کبھی بائیں جانب، اور آپ کی نگاہ اسی جانب اٹھ جاتی ہے جس جانب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، کسی کی توجہ کی وجہ سے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، کبھی آپ کمرے میں موجود کسی دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کبھی آئینے کی طرف، کبھی پردے کی طرف، تو کبھی کمرے میں موجود کسی دروازے یا چیز کی طرف، کیونکہ وہ آپ سے باہر آپ کے سامنے گھوم رہا ہے، آپ کی نظریں اس روشنی کے جسم سے پار ہو کر کبھی پردے سے، آئینے سے، دروازے سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی یہ کمرے کی چھت پہ ہیں تو آپ پنکھے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جسمانی مصروفیت میں ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہوتا ہے، اور جب آپ خاموش ہوں تو یہ سامنے آ جاتا ہے۔ مٹھاس کا استعمال جیسے جیسے آپ کے جسم پہ کم ہوتا جائے گا، ویسے آپ کی نگاہ لطیف ہوتی جائے گی، اور جتنی زیادہ نگاہ اور حواس لطیف ہوتے گئے، آپ اپنے اندر کے وجود کو باقاعدہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کمرے میں اکیلے نہیں، سماعت جب لطیف ہوئی تو آوازیں سنائی دینے لگیں گی، وہ آوازیں جو آپ آج اس لیے نہیں سن پاتے، دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ وہ لطیف وجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ موجود ہے، یہ وہی ہے جو نیند کی گہری حالت میں آپ کو خواب دکھاتا ہے اپنی آنکھوں سے، دور دراز کی آوازیں سنواتا ہے اپنے کانوں سے، کیونکہ آپ کے جسمانی حواس تو وفات پا چکے ہوتے ہیں اور اس نگری میں پہنچے ہوتے ہیں جہاں مثالی جسم موجود ہوتا ہے۔ میں ان تجربات سے ذاتی طور پر گزری ہوں، اس لیے مکمل یقین سے بتا رہی ہوں، ہمارے ارد گرد ہر وقت کچھ نہ کچھ موجود ہے، آپ کے ارد گرد بہت سے خیالی وجود موجود رہتے ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرواتے رہتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ایک تجربہ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کسی جگہ موجود ہوں اور آپ کو اپنے سر کے پیچھے محسوس ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور آپ اس نگاہ کی کشش کی وجہ سے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ احساس کیوں پیدا ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ احساس کی آنکھ ہی آپ کی مثالی وجود کی آنکھ ہے، کیونکہ مثالی انسان کی توجہ اس طرف تھی، دیکھنے والے کی جانب تھی، اس لیے کسی نہ کسی لمحے آپ کا لاشعور بیدار ہوتا ہے، مراقبے کسی کیفیت میں ہوتا ہے، تو آپ کو نہ نظر آنے والی شے احساس کی آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، احساس کی آنکھ ہی مثالی آنکھ ہے کہ کوئی ہے، لیکن چونکہ جلد ہی لاشعور شعور میں لوٹ کر آپ کی توجہ کسی ٹھوس طرف لگا دیتا ہے اور آپ اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب ایک باریک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ آپ کو جو بھی سوچ آتی ہے وہ لطیف وجود کی شکل میں اپنا تصور یا مثالی جسم کے ساتھ آتی ہے۔ اب آپ پہلے مرحلے پہ اپنا شیڈول ترتیب دیجئے، خود کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیجئے، 8ویں دن عمل شروع کر دیجئے، مٹھاس ترک کیجئے، 3 ماہ میں اپنے جسم کو اس پہ عادی کیجئے اور تنہائی میں زیادہ وقت گزاریے، بہت سے انکشافات ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی ویڈیو میں آپ کو کچھ روحانی مشقوں مراقبوں کا بتایا جائے گا جو آپ نے اس دن شروع کرنے ہیں جس دن مٹھاس کا پہلا دن ہوگا، کچھ ہی دنوں میں وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کا مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔